محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، انہی آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ انک میت وانہم میتون، کہ آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں، معاند ہیں، مشرکین اور کفار، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ یوں تو نہیں کہ یہ انہوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، نہیں، ایک وقت میں آ کے انہوں نے بھی موت کے منہ میں آنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی ملحد سے ملحد انسان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے قائم کیے ہوئے انصاف کے دن، قیامت کے دن کو نہیں مانتا، وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ موت آنی ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ یہ موت کسی اور ہستی کے اختیار میں ہے، کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں۔ یہ نہیں کہ انسان بوڑھا ہو تبھی فوت ہوتا ہے، یا بیمار ہو تبھی فوت ہوتا ہے۔ تندرست جوان وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے وقت کے مطابق، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، تندرست بھی، بیمار بھی۔ یہ لازم نہیں ہے کہ بیمار ہی جائیں۔ آپ نے کئی واقعات سنے کہ چلتا چلتا انسان گرتا ہے اور موت کے منہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ یحیی و یمیت ایک ہستی ہے، زندگی دینے والی اور موت دینے والی۔ زندگی بھی انسان از خود اختیار نہیں کر سکتا، اور موت بھی اللہ مارے ہی تو وہ مر جائے، اللہ کے مارنے سے بچتا۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ سبیل الموت غایۃ کل حی وآیا دواء الموت کل طبیبی، کہ ہر زندہ کا آخری راستہ یہی موت ہے، اور طبیب اور ڈاکٹر وہ اس کے علاج سے، اس کی دوائی سے عاجز ہے، ان کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں۔ کوئی نہ کوئی دوائی کسی بیماری کے لیے دیں تو کوئی سہارا کچھ مل جاتا ہے، لیکن موت جب آتی ہے کوئی بھائی کا نام اس کو بچانے پہ قادر نہیں ہوتا، کوئی دوائی کارگر نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آپ کی آخری بیماری کے حوالے سے اور موت کے حوالے سے جو بیانات صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمائے ہیں، میں نہایت اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ بات نکل جائے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس عقیدے اور اس فکر کے حامل تھے کہ نبی علیہ السلام پر اپنے وقت کے مطابق موت آئی ہے، جس طرح دوسرے انسانوں پر آتی ہے آپ پر بھی آئی ہے، لیکن آپ کی موت کا اور دوسروں کی موت کا بڑا فرق ہے۔
جس طرح آپ کے مقام اور مرتبے کا دوسرے انسانوں سے بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ بالکل یہی کیفیت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ عموماً فرمایا کرتے تھے مالی ولی دنیا وما آنا والدنیا الا کراکب، میرا دنیا میں کیا ہے میری لیے دنیا، اور نہ ہی میں دنیا کو پسند کرتا ہوں۔ میری مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ایک گھوڑے پر یا سواری پر سوار آدمی جا رہا ہے اور کچھ لمحے کے لیے سائے دار درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ثم راحا و ترکا، پھر وہ آدمی سستانے کے بعد کچھ آرام کرنے کے بعد وہ چل نکلتا ہے اور وہ سایہ چھوڑ جاتا ہے۔ میری مثال اور میری کیفیت بھی یہی ہے، میرا دنیا میں کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کنت اسمع انہ لا یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، میں یہ بات سنا کرتی تھی نبی علیہ السلام سے کہ کوئی بھی نبی فوت نہیں ہونا مگر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کتنا فرق ہے، وہ دوسرے کسی انسان سے یہ نہیں پوچھا جاتا، صرف انبیاء کا یہ اختصاص، ان سے اجازت لی جاتی، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی کیا مرضی، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا یقول فی مرضہ الذی مات فیہ، اس بیماری میں جس بیماری میں آپ وفات پا گئے، آپ کا انتقال ہوا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ یہ پڑھ رہے تھے مع النبیین، آیت تو یوں ہے نا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کے ساتھ ہوگا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بہترین رفاقت یہ ہے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی، اللہ ہمارے نصیب میں کرے۔ لیکن یہ بات دیکھ لینا چاہیے، دعا تو ہم کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر، اسلام پر موت دے، لیکن یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اسلام کے پابند کتنے ہیں، ایمان پر اپنے آپ کو کتنا مائل کر رکھا ہے۔ ایمان اور اسلام کو تو خیر بات کہہ دیں اور بس خالی دعا کرتے رہیں کہ ایمان پر موت دے، ایمان پر موت دے، تو ایسے بات آسانی سے نہیں بنتی۔ یہ دیکھنا چاہیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام اور کیا مرتبہ اور کیا حیثیت ہے، تو خود اسے دیکھنا چاہیے کہ میرے ہاں اللہ کی کیا حیثیت ہے، میرے ہاں اللہ رب العزت کی پوزیشن کیا ہے، میں کیا اللہ رب العزت کو ہر وقت ذکر یاد کرتا ہوں، اللہ کا اطاعت گزار رہتا ہوں، اللہ کا فرم بردار رہتا ہوں۔ اگر میں اللہ کا فرم بردار اور اطاعت گزار رہتا ہوں تو اللہ بھی تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں، معاملہ بہتری کا، بھلائی کا، اچھائی کا، خوبی کا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے فظننت انہ خیر، تو میں نے یہی خیال کیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ سے پوچھا گیا ہے، تو آپ جواب یہ دے رہے ہیں کہ نہیں میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، بلکہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
جن پر اللہ تیرا انعام ہوا ہے ان کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیر. حضرت عائشہ یہ سب صحیح بخاری کی روایات ہیں. یہ سب حدیث جو آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری ہی کی روایات ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صحیح کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جب کہ آپ تندرست تھے صحیح سلامت تھے فرمایا کرتے تھے انه لم يقبض نبی قط حتى يرى مقعده من الجنہ کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوتا فوت ہوتے ہوئے اللہ ذو الجلال اس کا جنت میں گھر دکھا دیتے ہیں. اللہ اسے دکھا دیتے ہیں کہ یہ تیرا گھر ہے یہ تیری منزل ہے کہ یہ تیرا مقام ہے. اللہ ذو الجلال ہر نبی کو دکھا دیتے ہیں. فرماتی ہیں فلما اشتقى وحضره القبض وراسه على فخذه. اللہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام بیمار ہوئے اور آخری وقت نبی علیہ السلام کا آیا تو پھر کیا ہے وراسه على فخذه آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا میری ران پر آپ کا سر مبارک تھا. غشی علیہ آپ پر غشی طاری ہوئی بے ہوشی طاری ہوئی. فلما افاقا جب کچھ افاقہ ہوا شاخا سا بصرہ نحو سقف البیت تو آپ آسمان اپنے گھر کی چھت کی طرف دیکھنے لگے گھر کی چھت کی طرف دیکھنے لگے. فرماتے ہیں ثم قال دیکھتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی فقلت اذن لا یختارنا. میں نے یہ بات سن کے فیصلہ کر لیا اس نتیجے پر پہنچی اب حضور ہم میں نہیں رہیں گے اب ہم میں نہیں رہیں گے. فعرفت انه حدیثه الذي كان يحدثنا وهو صحیح. فرماتی ہے میں نے سمجھ لیا کہ جب آپ تندرست تھے آپ ہمیں ایک بات بیان کیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے. میں نے سمجھ لیا کہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے تو آپ نے جواباً یہی فرمایا ہے اللہم فی الرفیق الاعلی. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ یہی کلمہ کہتے اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی اور آپ کا دست مبارک ہاتھ مبارک نیچے گر گیا. فتوفی اور نبی علیہ السلام کا انتقال یہی جملہ کہتے گئے. یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا جملہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب آپ دودھ نوش فرما رہے تھے دودھ پی رہے تھے اس وقت سب سے پہلا کلمہ جو شعور کا آپ کی زبان اقدس سے نکلا وہ اللہ اکبر تھا. پہلا کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ اللہ اکبر تھا اور آخری کلمہ جو آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہے وہ اللہم بالرفیق الاعلی ہے. اب یہاں دو توجیحات ہیں سنیے ذرا. ایک یہ رفیق سے مراد کیا ہے کہتے ہیں اس سے مراد بعض کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہے کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ جلال رفق سراپا رحم کرنے والے رفیق دوست ساتھی نرم اور نرمی کو آپ پسند کرتے نرمی ہی کو آپ پسند کرتے. تو کہتے ہیں ایک تو رفیق کے معنی یہ اور اعلیٰ یہ اللہ جلال کی یہ بھی صفت ہے. جس طرح عظیم اللہ کی صفت ہے رحیم اللہ کی صفت ہے اسی طرح رفیق اور اعلیٰ بھی اللہ کی صفت ہے. آپ تسبیحات میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے. بعد نے کہا کہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ
کہ میں اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتے ہیں. جو چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے پاس جاؤں، اللہ کے دیدار کا شرف پاؤں، تو اللہ بھی چاہتے ہیں یہ بندہ میرے پاس آئے. من احب، جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ تو بدلے کا بدلہ ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا قول یہ ہے کہ رفیق الاعلیٰ سے مراد وہی جو آپ نے پہلے بات فرمائی تھی، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ مراد ہے. لیکن یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لفظ مبارک جو آپ کے ہیں وہ ہے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، لیکن یہ تو رفقاء ہے، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین. چاہیے تو یہ اللہم بالرفقاء الاعلیٰ، بالرفیق الاعلیٰ نہیں، بالرفقاء الاعلیٰ، جو اعلیٰ اچھے درجے کے، اونچے بلند درجے کے ہیں، یا اللہ ان کی رفاقت نصیب فرما. چاہیے تو یہ اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اگر اس سے مراد یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین تھے. حافظ ابن حجر اس کا جواب دیتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جنت میں جتنے بھی ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لفظ ہے ان کے، اہل الجنت یدخلونها علی قلب رجل واحد، جتنے بھی جنتی ہوں گے ان کا سب کا گویا ایک ہی دل ہوگا، ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جسم علیحدہ علیحدہ ہے، دل علیحدہ علیحدہ ہے نہیں ہے، چاہتے ایک، رنگ ایک، پیار ایک، محبت ایک، تعلق ایک، وہ ایک. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں سے غل، کینہ، حسد، مخالفت، بغض، میں سب کچھ نکال دوں گا اور یہ بھائی بھائی بنے، چار بھائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے سب جگہ. تو گویا کہ یہ سب ایک ہیں. سمجھے نا بات؟ گویا یہ سب جنتی کیا ہے؟ ایک انسان ہے، ایک فرد ہے. اہل جنت ایک فرد ہے. اس لیے بالرفیق الاعلیٰ ایک ہی لفظ استعمال کیا. لہذا دونوں ہی مفہوم جو ہے نا وہ ممکن ہے، بعید نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات بھی، اور اہل جنت صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء، صدیقین، شہداء، ان کی رفاقت وہ بھی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام بالاتفاق تمام مورخین کے سوموار کے روز فوت ہوئے. البتہ تاریخ کون سی تھی اس میں بڑا اختلاف ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اس میں اتفاق ہے کہ سوموار کا دن تھا اور ظہر کی نماز کے وقت اس سے تھوڑا سا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. فرماتی ہیں حضرت عائشہ فلما خرجت نفسه لم اجد ریحا قط اطیب منه، حضرت کا جب انتقال ہوا اور روح پرواز کر گئی تو ایسی خوشبو میں نے پائی کہ اس سے پاکیزہ خوشبو میں نے کبھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں پائی ایسی خوشبو. پھر فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک اہلیہ تھی، وہ سنہ مقام پر تھی. یہ سنہ جگہ ہے، یہ جو مسجد قباء ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا مسجد قباء سے بالکل مشرق کی جانب جائیں سڑک کے اوپر تو آگے باغیچہ ہے، یعنی اس کا کھجوروں کا، اور اس کے پاس اب بھی وہ نشان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا موجود ہے، اب بھی مقام اس مقام پر. اللہ اکبر. وہاں حضرت ابو بکر صدیق گئے ہوئے تھے، انہیں وہاں اطلاع دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. وہ اپنی سواری پر وہاں سے واپس تشریف لائے. یہاں آئے جس وقت فرماتی ہیں داخل المسجد، سب سے پہلے مسجد میں آئے کیونکہ مسجد سے ہو کے آنا تھا یا سیدھے گھر سے آتے. فلم یکلم الناس، کسی سے بات نہ کرے، خاموشی کے ساتھ
حتی دخل علی عائشہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جی، حتیٰ کہ پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف چلے گئے. فخشف عن وجہہ، نبی علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، چہرہ بھی بند تھا، اور آپ کے چہرہ مبارک سے ابو بکر نے کپڑا اتارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم اقب علیہ فقبلہ وبقى، پھر نیچے جھک گئے اور آپ کے پیشانی مبارک کا بوسہ دیا اور رونے لگے. پیشانی مبارک کا بوسہ دیا اور فبقى، رونے لگے. ثم قال، پھر فرمانے لگے بے ابی انت و امی، میرے ابا اور میرے اماں قربان جائیں، واللہ لا یجمع اللہ علیکم موتتین، اللہ کی قسم آپ کو اللہ دو موتیں نہیں دے گا. یہ جملہ قابل غور ہے. واللہ لا یجمع اللہ علیکم موتتین، اللہ کی قسم آپ کو اللہ دو موتیں نہیں دے گا. اما الموتۃ التي كتبت عليك فقد متها، جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ آپ پر واقع ہو چکی ہے. جو موت آپ کے بارے میں لکھی گئی تھی کہ انک میت وانہم میتون، یہ آپ پر واقع ہو چکی ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ پھر گھر سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق، گھر سے نکلے. فقالا، اور ابوبکر عمر فاروق وہ کھڑے ہیں اور صحابہ کرام ارد گرد عمر فاروق کے، وہ کہہ رہے ہیں فوت ہو گئے. حضرت ابوبکر کہنے لگے خبردار، جس نے کہا فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں. کوئی نہ کہے نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام کی کیفیت وہی ہے جو کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. موسیٰ علیہ السلام امت سے علیحدہ چلے گئے تھے پہاڑ پر، اور پھر دوبارہ آئے اور آگے انہوں نے جہاد کیا اور ان کے ساتھیوں نے جہاد کیا. نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں، دوبارہ اللہ ذوالجلال ان کو زندگی دے دے گا، یعنی دوبارہ وہ آپ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور ابھی منافق یہاں موجود ہیں اور لوگ موجود ہیں. نبی علیہ السلام ان کا قلع کما کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور جو کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت عمر فاروق تو نکالی ہوئی یہ باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں فقال وعمر یکلم الناس، عمر لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. فقال اجلس یا عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. فابا عمر ان یجلس، لیکن عمر نے انکار کر کہ میں نہیں بیٹھتا. وہ کہے جا رہے ہیں، کوئی نہ کہے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں فاقبل الناس الیہ وترکوہ، یہاں پھر یہ بات قابل غور ہے. فاقبل الناس الیہ، وہ جو پہلے حضرت عمر فاروق کے ارد گرد لوگ کھڑے تھے یا بیٹھے تھے، انہوں نے عمر کو چھوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ، اور سارے ابوبکر صدیق کے ارد گرد ہو گئے. کن کے پاس چلے گئے؟ ابوبکر صدیق کے پاس. عمر فاروق کی بات چھوڑ دی، ان کو چھوڑ دیا، وہ اکیلے رہ گئے. اور وترکوہ عمر، عمر کو چھوڑ دیا. اب سارے اکٹھے ہو گئے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت ابوبکر کہتے ہیں فصعد ابوبکر علی المنبر، ابوبکر منبر مبارک پر چڑھے اور انہوں نے پھر خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد کہی، نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا اما بعد، جو اس کے بعد من کانا منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو فوت ہو چکے، محمد فوت ہو چکے. ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کون ہے؟ حی ہے، لا یموت، اس پر موت نہیں ہے. ہر ایک کل نفس ذائقۃ الموت، گزشتہ خطبے میں آپ سن چکے تھے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس جو ہے اس پر موت ہے، اس نے مرنا ہے.
نہیں رہنا یہاں، کوئی کسی کے لیے بقا نہیں ہے یہاں. کہتے ہیں قال اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللہ اکبر. یہ آیت مبارکہ پڑھی سورۃ آل عمران کی. آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے. اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول. محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول. محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل. آپ ہی نہیں گئے، آپ سے پہلے بھی رسول ہو گزرے. آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام اور بعد تک کتنے انبیاء اور رسول ہوئے، اپنے اپنے وقت پر سب چلتے بنے، کوئی بھی یہاں باقی نہیں رہا. اللہ فرماتے ہیں افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کیا اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں مارکے میں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل مرتد ہو جاؤ گے؟ دین اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اسلام چھوڑ دو گے؟ سن لو کان کھول کے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. جو مرتد ہوگا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. جو مرتد ہوگا کفر اختیار کرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان ہے اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اور جو دین پر قائم رہے گا، دین کو مانے گا اور دین پر قائم رہے گا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ ذو الجلال ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے، ان کو اجر دے گا. ان شکر گزاروں، اطاعت گزاروں، فرم برداروں کو اللہ اجر عطا فرمائے. یہ آیت ہے. اور اس کے ساتھ یہ آیت مبارک بھی پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. یہ آیت بھی پڑھی. اور یہ دوسری آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ دونوں آیتیں پڑھی. حضرت صحابہ فرماتے ہیں قال عبداللہ بن عباس واللہ لکان الناس لم یعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں. کبھی خیال ہی نہیں گزرا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حتیٰ تلاہا ابو بکر، تاکہ ابو بکر نے آیات کو تلاوت کی اور پڑھا. پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے آپ کے نبی کی وفات کی خبر دے دی ہے. اور ساتھ فرماتے ہیں فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ. پھر سارے لوگ یہی آیتیں پڑھنے لگے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ إِنَّكَ مَيِّتٌ فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اب سارے جتنے مسجد مبارک میں بیٹھے ہیں ان سب کی زبان پر یہ ہے، گویا سب اس بات پر اتفاق کر گئے کیا کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ اکبر کبیر. فما اسمع بشرا من الناس الا يتلوها. میں کوئی بھی انسان نہیں دیکھ رہا، کوئی بشر نہیں دیکھ رہا صحابہ کرام میں جو وہاں اس وقت موجود تھے، مگر وہ سب یہی آیتیں دہرا رہے ہیں، یہی آیتیں پڑھ رہے ہیں. خود حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قال عمر واللہ ما هو الا ان سمعت ابا بکر. اللہ کی قسم میں نے تو ایسا سمجھا کہ اب یہ آیتیں میں نے ابو بکر سے ہی سنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں میرا حال یہ تھا کہ میری ٹانگیں اور میرے پاؤں وہ مجھے میرا بوجھ اور میرا وزن، حالانکہ وہ اتنے بھارے نہیں تھے لیکن غم انتوں کی فکر میں وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا رہے. حتیٰ کہ فرماتے میں گر گیا. نبی علیہ السلام کے انتقال کے اسی صدمے میں گر گیا. لیکن جب ابو بکر نے یہ آیت سنی ثم علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، یہ آیات جب انہوں نے پڑھی اور میں نے سنی
پھر مجھے یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام وفات پا چکے۔ ان دونوں آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اور دوسری وما محمد انک میت و انہم میتون۔ اللہ اکبر کبیرہ، عجیب اتفاق کی بات ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے انتقال کی خبر پہنچی، مکہ مکرمہ میں جب آپ کے انتقال کی خبر پہنچی وہاں بھی کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو مکہ مکرمہ میں تھے سراسیمہ اور پریشان رہے، اور وہی آرا کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، آپ فوت نہیں ہوئے، ابھی تو منافقین باقی ہیں، ارد گرد کفار باقی ہیں، آپ ان سے جہاد کریں گے اور ان کا قلع خما کبھی کریں گے، پھر وقت آئے گا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ وہاں بھی یہی تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن وہاں سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے مساعدت کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، سہیل بن عمر، اور یہ باتیں کر رہے تھے تو ایک صحابی نے غالباً حضرت عمر ہی ہے، انہوں نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیجیے، یہ جو اتنی باتیں کرتا ہے نا میرا دل چاہتا ہے اس کے دھان توڑنا، یہ اگلے دان توڑنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر صبر کرو، یہی دانت اور یہی زبان ایک وقت میں کام آئے گی، ایک وقت میں یہ حق و صداقت کی بات کرے گی، کام آئے گی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ صحابہ میں ان کے ترجمے میں یہ ساری تفصیل کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ کیفیت وہاں مکہ مکرمہ میں بنی، اب اتفاق دیکھیے بالکل وہی بات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، من وہی بات اور وہی آیت انہوں نے پڑھی اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یہ سن لو کہ جو اللہ کا پجاری تھا، اللہ کا عبادت گزار تھا، اللہ تو حی القیوم ہے، ان پر تو موت نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کرتا تھا، یاد رکھو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یہ پہلا اتفاق تھا، پہلا اجماع تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے میں ہو گیا۔ کس مسئلے میں؟ آپ کی وفات کے مسئلے میں۔ یہاں ایک اور بات بھی بڑی لطیف ہے، لوگ کہتے ہیں جمہور، اکثر لوگ جمہور، اب یہاں حضرت ابوبکر صدیق کے آنے سے پہلے جمہور کی رائے کیا تھی؟ حافظ ابن حجر نے یہ بات بھی کہی ہے، جمہور صحابہ کی کیا رائے تھی، کیا تاثر تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ جب ابوبکر صدیق آیا اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تو بالکل قایا پلٹ گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجتہاد میں جمہور بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اجتہاد میں جمہور بھی کیا ہے، غلطی کر سکتے ہیں، اور ایک تو فرد دلیل سے بات کرے تو ان کی دلیل زیادہ راجح اور زیادہ پختہ ہے جمہور کی اس اجتہاد سے جو دلائل سے خالی ہے۔ سمجھے یہ بات؟ تو ان آیات سے اور ان واقعات سے یہ بات بالکل نکل جاتی ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غسل دیا، نبی علیہ السلام کو غسل دیا، تو غسل دیتے ہوئے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا ابا اور اماں میرے آپ پر قربان جائیں، طبتا حینا و طبتا میتا، آپ زندہ بھی پاکیزہ تھے، آپ فوت ہونے کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو بسا اوقات تکلیف جان کی نکلنے کی، اس کی وجہ سے پیٹ سے کچھ نہ کچھ غلاظت باہر نکلتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام حضرت علی بتلاتے ہیں
کہ اس عیب سے، اس نقص سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، اور فرمایا کہ تبتا حیّن 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 وتبتا میتا، آپ زندہ بھی پاکیزہ اور پاک اور صاف زندگی تھی آپ کی، اور فوت ہونے کے بعد بھی نہ زندگی میں کوئی نقص اور عیب تھا، نہ فوت ہونے کے بعد کوئی عیب اور نقص ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثر ہے جس سے آپ اندازہ اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، جو باطنی باتیں کرتے رہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک وقت مقرر پر اللہ کے فیصلے کے مطابق انک میت و انہم میتون، آپ نے اس دنیا کو چھوڑا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بالآخر بدھ کے روز سوموار کو فوت ہوئے، سوموار، منگل، بدھ کے روز نبی علیہ السلام کی تدفین ہوئی، اور 3 کپڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 چادروں میں نبی علیہ السلام کو کفن دیا گیا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، آج بڑا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ سے پوچھا، بیٹی نبی علیہ السلام کو کفن کتنا دیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، ابو جی، ابا محترم 3 چادروں میں۔ حضرت ابوبکر فرمانے لگے، بیٹا مجھے بھی 3 چادروں میں کفن دینا۔ چادروں کتنی؟ کفن کی چادریں کتنی؟ 3۔ یہ باقی کفنی کفنی یہ ہماری باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ 3 چادروں میں کفن دیا گیا، ابوبکر صدیق کو بھی 3 چادروں میں کفن دیا گیا، یہی مصروف کفن ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو بدھ کے روز اللہ کے سپرد یعنی قبر کی لاد میں اتار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمارا حشر کرے، ان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ہمارا بھی حشر کرے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ باقی جو بات ہے وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔